آپ کے مطابق پروگرام کے دوسرے حصے میں خوش آمدید۔ پہلے حصے میں اقبال حسین لکھویرا صاحب نے بات کی تھی اسحاق ڈار کے حوالے سے کہ کس طریقے سے اسحاق ڈار کے اثاثے زمین سے آسمان کو چھونے لگے تھے، اور آج بات کریں گے کہ یوسف رضا گیلانی کے اثاثے کس طریقے سے زمین سے آسمان تک پہنچے اور دولت کے انبار لگا لیے گئے، کس طریقے سے یوسف رضا گیلانی اپنا گھر بیچنے کے لیے تیار تھے اور آج وہ کئی گھروں کے مالک بن چکے ہیں، اور پھر دبئی میں ابوظہبی میں خواجہ آصف کس طرح سے انہوں نے پروموشن حاصل کی، ان کی پروموشن میں، ان کی ترقی میں اور تبادلے میں اقبال حسین لکھویرا صاحب نے کیا کردار ادا کیا۔ تو آئیے لکھویرا صاحب سے ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی جناب لکھویرا صاحب فرمائیے آپ۔ بہت شکریہ عوان صاحب۔ اب یہ ایک دوسرا جو سلسلہ ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے اچھے سیاستدان بھی ہیں اور بڑے منجھے ہوئے آدمی ہیں، لیکن سر یہ جو عنصر ہے نا لالچ کا، یہ بڑی بری بلا ہے۔ اور اب یہ جو گیلانی صاحب، ایک دفعہ میں ان کو ملنے کے لیے ان کے گھر گیا، میں دبئی میں رہتا تھا، تو یہ تشریف لاتے تھے تو ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں اور باتیں بھی ہوتی رہتی تھیں، تو ان کے اچھے میرے خوشگوار تعلقات تھے۔ تو میں دبئی سے پاکستان آیا تو بغیر کسی اطلاع کے میں اب ان کے گھر ملتان میں چلا گیا ملنے کے لیے۔ تو وہاں میں نے دیکھا کہ ان کا گھر ماشاءاللہ بہت بڑا گھر ہے، تو اس کو انہوں نے کچھ حصوں میں کیا ہوا تھا، تو ایک حصہ الگ کیا ہوا تھا، تو کچھ میں نے ذرا سامان دیکھا، یعنی معلوم یہ ہوتا تھا کہ یہاں کوئی یہ پارٹیشن سا بن رہا ہے۔ تو میں نے گیلانی صاحب ماشاءاللہ کہیں جانے والے تھے، یہ اپنا سوٹ میں ملبوس تھے اور تیاری جانے کے لیے تیار تھے، لیکن جب میں گیا تو تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، اور ظاہر ہے کیونکہ میں دبئی سے آیا تھا تو وہاں بھی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ اب یہ پہلی دفعہ میں ان کے گھر گیا تھا، تو انہوں نے بڑے اتفاق سے ملے اور میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا گیلانی صاحب یہ میں آتے ہوئے دیکھا کہ آپ کے گھر میں کوئی پارٹیشن سی ہو رہی ہے، یہ خیریت تو ہے؟ کہنے لگے وہ اس لیے کہ وہ کیونکہ الیکشن آنے والے ہیں اور پیسوں کی ضرورت پڑے گی، تو اس کے لیے میں آدھا پورشن جو ہے وہ شاید بیچ دوں اور پھر اس پیسے کو میں الیکشن پہ خرچ کروں گا۔ تو خیر میں چپ ہو گیا کہ ان کی اپنی ذاتی بات تھی، جو ان کی اپنی تھی اور جو جیسے بھی چاہیں وہ کر سکتے تھے۔ اچھا، وہ بیٹھے ہم سے باتیں کر رہے تھے تو ان کا ایک شیشہ لگا ہوا تھا، تو اس سٹنگ روم سے باہر تک نظر آتا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب بزرگ تشریف لا رہے تھے، تو گیلانی صاحب نے بھی دیکھا انہیں، تو کہنے لگے اقبال صاحب میں 1 منٹ میں آیا۔ یہ اندر گئے اور سوٹ اتار کے پھر جب واپس آئے تو سوٹ اترا ہوا تھا اور شلوار قمیض میں ملبوس تھے، اور انہوں نے شیو کا سامان جو تھا، ایک برش ہاتھ میں تھا، تو انہوں نے شیو کا وہ صابن بھی لگایا ہوا تھا۔ تو بزرگ آئے تو ان کو یہ کہنے لگے کہ قبلہ بس میں آپ کے ساتھ جانے کی تیاری کر رہا تھا، آپ تشریف رکھیں، میں تیار ہو کے آتا ہوں۔ بہرحال ڈرامے بازی، ہاں وہی جو تھی، جو سیاستدانوں کا جو ایک کام ہوتا ہے کہ خوبصورت طریقے سے ایک ڈرامہ پیش کر دینا۔ یہ بہت بڑے ڈپلومیٹ کے ساتھ ساتھ، یہ پولیٹیشین کے ساتھ ساتھ ایک بڑے ایکٹر بھی ہوتے ہیں۔ پولیٹیشین کسی بھی ملک کا ہو، وہ ایک بڑا ایکٹر بھی ہوتا ہے اور اس کو پوری ایکٹنگ پہ عبور حاصل ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات ہو رہی تھی، ہو گئی، تو اب اندازہ لگائے کہ کہاں وہ اپنا گھر فروخت کر کے تو اس کی آمدنی سے جو اس سے رقم وصول ہوتی وہ الیکشن پہ خرچ کرتے، اور یا یہ عالم تھا، اور اب یہ عالم ہے کہ ماشاءاللہ ان کے ڈیفنس لاہور میں متعدد گھر ہیں، اور ان کے اثاثے آپ دیکھ لیں، ان کے صاحبزادے کی شادی ہوئی تو 101 گاڑیاں پیش کی گئیں۔ تو آپ ان باتوں سے اندازہ لگائیں کہ جب یہ اس حالت میں ہوتے ہیں پھر ایک دم سے ان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ تو یہ سیدھی سادی سی بات ہے کہ یہ پیسہ ہم غریب عوام کا ہوتا ہے، حکومت پاکستان کا ہوتا ہے، جو یہ مختلف ذرائع سے حاصل کرتے ہیں اور پھر اس میں یہ عیاشانہ اور شاہانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ ہمارے پولیٹیشنوں کو، سیاستدانوں کو اب خاص طور پہ دیکھ لیں کہ جب سے عمران خان آیا اس کا تو نعرہ ہی ایک ہے کہ کرپشن کا خاتمہ، کرپشن فری پاکستان، اور اب یہ وہ اس پہ عمل کر رہا ہے، تو ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور یہ جو اب جو لوٹ کسوٹ والا سسٹم ہے اس کو بند کر دیں، اور یہ دیکھیں عوام کی بھلائی کی بہتری کی کوئی سوچیں، ان کے لیے کام کریں،
کہاں گھر بیچ رہے تھے اور کہاں متعدد گھر کے مالک ہیں اور بے شمار پیسہ ہے ان کے پاس، اب تو ان کے پاس پیسے کی شاید گنتی بھی نہ ہو سکتی ہو۔ تو اس طرح یہ ان کو اجتناب کرنا چاہیے، یہ اچھی بات ہوگی۔